ایک سوال بہت زیادہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ عمری قضا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے اور کس طریقے سے اسے پڑھیں۔ تو اس سلسلے میں یہ تفصیل ذہن میں رکھیں۔ قضا نمازوں کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک آپ سے جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کا حساب کریں۔ اگر قضا نمازوں کی تعداد معلوم و متعین ہو تو ترتیب سے ان نمازوں کو قضا کرنا چاہیے۔ مثلا کسی کو پتہ ہو کہ میری 6 نمازیں چھٹی ہوئی ہیں تو پہلے نمبر کی پڑھے، پھر دوسرے نمبر کی، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر متعین طور پر قضا شدہ نمازوں کی تعداد معلوم نہ ہو اور یقینی حساب بھی ممکن نہ ہو، جیسے اب صورتحال ہے عموماً لوگوں کی کہ نمازیں بے شمار جو ہے ان کے ذمے میں قضا نمازیں ہیں اور انہیں معلوم نہیں ہے کہ کون کون سی نمازیں چھٹی ہوئی ہیں، تو کیسے حساب لگائیں گے؟ تو اس سلسلے میں یہ ہے۔ اور اگر متعین طور پر قضا شدہ نمازوں کی تعداد معلوم نہ ہو اور یقینی حساب بھی ممکن نہ ہو تو غالب گمان کے مطابق ایک انداز اور تخمینہ لگا لیں اور جتنے سالوں یا مہینوں کی نمازیں قضا ہوئی ہیں احتیاطاً اس تعداد سے کچھ بڑھا کر اسے کہیں لکھ کر رکھ لیں۔ مثلا جتنے سالوں کی یا مہینوں کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، کسی آدمی کی 1 سال کی نمازیں قضا ہوئی ہیں مکمل، ایک بھی اس نے فجر، ظہر، عصر وغیرہ کوئی نماز نہیں پڑھی، تو 360 یا 65 نمازیں جو ہے فجر کی، 360 یا 65 نمازیں ظہر کی، اس طریقے سے ایک جگہ لکھ کر رکھ لیں۔ اس کے بعد فوت شدہ نمازیں قضا کرنا شروع کر دیں۔ جو فرض نماز فوت ہوئی ہو اس کو قضا کرتے وقت اتنی ہی رکعتیں قضا کرنی ہوں گی جتنی فرض یا واجب رکعتیں اس نماز میں ہیں۔ مثلا فجر کی قضا 2 رکعت، ظہر اور عصر کی 4 اور مغرب کی 3 رکعتیں ہوں گی۔ عشاء کی نماز قضا کرتے ہوئے 4 فرض اور 3 وتر کی قضا کرنی ہوگی۔ قضا صرف فرض نمازوں اور وتر کی ہوتی ہے، یہ خاص بات ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ قضا جو ہوگی وہ صرف اور صرف فرض نمازوں کی اور وتر کی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ہے، قضا نمازیں اگر متعین ہیں، یعنی نیت کا مسئلہ بھی یہاں پر آتا ہے۔ جب آدمی کوئی نمازیں پڑھنا چاہ رہا ہے عمری قضائیں تو نیت کیسے کرے؟ تو اس کا جواب یہ، قضا نمازیں اگر متعین ہیں تو ان کی نیت میں ضروری ہے کہ جس نماز کی قضا پڑھی جا رہی ہے اس کی مکمل تعیین کی جائے۔ مثلا کسی آدمی کی 1 سال کی نماز چھوٹی ہوئی تھی، اب وہ فجر کی نماز اس میں سے پڑھنا چاہ رہا ہے تو اسے یہ بتانا پڑے گا کہ یہ فجر کی نماز کون سی پڑھ رہا ہے۔ وہ جو 365 نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان میں سے پہلے نمبر کی پڑھ رہا ہے، 10 نمبر کی، 11ویں، 12ویں، 50ویں، 100ویں کون سے نمبر کی پڑھ رہا ہے؟ اور اس طرح سے اگر الجھے گا آدمی تو الجھ جائے گا، مشکل میں پڑ جائے گا۔ تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے، اس طرح سے کرے جیسے بتا رہے ہیں۔ تو قضا نمازیں اگر متعین ہیں تو ان کی نیت میں ضروری ہے کہ جس نماز کی قضا پڑھی جا رہی ہے اس کی مکمل تعیین کی جائے، یعنی فلاں دن کی فلاں نماز کی قضا پڑھ رہا ہوں، مثلا پچھلے جمعے کے دن کی فجر کی نماز کی قضا پڑھ رہا ہوں۔ البتہ اگر متعین طور پر قضا نماز کا دن اور وقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح متعین کرنا مشکل ہو، جیسے عام طور سے لوگوں کی بہت ساری نمازیں قضا ہوئی ہوئی ہیں جب سے بالغ ہوئے ہیں، تو ان کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ متعین کرنا، کیسے متعین کریں گے؟ تو وہ ایسا کریں۔ البتہ اگر متعینہ طور پر قضا نماز کا دن اور وقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح متعین کرنا مشکل ہو تو اس طرح بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ کیسے؟ مثلا جتنی فجر کی نمازیں میں نے قضا کی ہیں ان میں سے پہلی فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں، یوں ہی کہتا رہے، اس لیے کہ جب یوں کہہ کر یہ نماز پڑھ رہا ہے تو جو پہلے نمبر کی چھٹی ہوئی تھی اب وہ پڑھی ہوئی نمازوں میں شامل ہو گئی ہے، اور جو دوسرے نمبر کی تھی اب وہ چھٹی ہوئی نمازوں میں پہلے نمبر کی بن گئی ہے۔ تو بس یوں ہی کہتا رہے کہ جتنی فجر کی نمازیں میں نے قضا کی ہیں ان میں سے پہلے نمبر کی فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، جتنی ظہر کی نماز مجھ سے قضا ہوئی ہیں ان میں جو پہلے نمبر کی ظہر ہے اسے پڑھ رہا ہوں، یوں ہی کہتا رہے، کیونکہ یہ جو نماز ہے یہ تو پڑھی ہوئی میں چلی جائے گی، اس کے بعد جو دوسرے نمبر کی تھی اب وہ پہلے نمبر کی بن جائے گی چھٹی ہوئی نماز میں۔ تو یہ سمپل طریقہ ہوا۔ جس آدمی کو معلوم نہیں ہے اور کہ بھئی اس کی بے شمار نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو بس وہ اس طرح سے نماز کی نیت کر لے گے عمری قضا کی۔
یا مثلا جتنی ظہر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان میں سے پہلی ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں، اسی طرح بقیہ نمازوں میں بھی نیت کرے۔ اسی طرح پہلی کے بجائے اگر آخری کی نیت کرے تو بھی درست ہے، یعنی اگر یوں کہے کہ فجر کی جو سب سے آخر میں چھٹی تھی اسے پڑھ رہا ہوں، اب یہ یوں کہہ کر جب اس نے فجر کی وہ نماز پڑھ لی سب سے آخر والی تو یہ تو پڑھی ہوئی میں چلی گئی، اس کے بعد اس سے پہلے جو نمبر کی تھی اب وہ سب سے آخر کی بن گئی ہے، تو بس یوں ہی کہتا رہے کہ سب سے آخر میں جو فجر کی نماز چھٹی تھی اسے پڑھ رہا ہوں۔ تو ان دو لفظوں کو دھیان میں رکھیں، یا تو یوں کہہ لیں سب سے پہلے جو فجر کی نماز چھٹی تھی اسے پڑھ رہا ہوں، خود بخود ترتیب لگتی چلی جائے گی ان نمازوں کی، یا یوں کہہ لیں کہ جو سب سے آخر میں فجر کی نماز چھٹی تھی اسے پڑھ رہا ہوں۔ لیکن ایسا کہنا ضروری ہے، اگر ایسا نہیں کہیں گے تو وہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ متعین نہیں ہوئی، اور جب متعین نہیں ہوگی تو بھلے آپ کتنی نماز پڑھ لیں وہ نماز جو ہے عمری قضا کی طرف سے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو نمازیں فرض پڑھی جا رہی ہیں عمری قضا کے نام پر، فرضوں کے اندر متعین کرنا ضروری ہے، یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ کون سے دن کی کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کون سی تاریخ کی کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بتانا ضروری ہے۔ اور یہ چونکہ جب اتنی ساری نمازیں چھٹی ہوئی ہیں تو یہ بتانا مشکل ہوگا، تو اس کے لیے آسان طریقہ بس یہ ہے کہ ایسے بولتے رہیں سب سے پہلے جو فجر کی نماز چھٹی تھی اسے پڑھ رہا ہوں، اور یا کہیے کہ سب سے آخر میں جو فجر کی نماز چھٹی تھی اسے پڑھ رہا ہوں۔ ایک دن کی تمام فوت شدہ نمازیں یا کئی دن کی فوت شدہ نمازیں ایک وقت میں پڑھ لیں، یہ بھی درست ہے۔ ایک مسئلہ یہ کہ کتنی نمازیں پڑھیں ایک دن میں، تو فرمایا ایک دن کی تمام فوت شدہ نمازیں یا کئی دن کی فوت شدہ نمازیں ایک وقت میں پڑھ لیں، یہ بھی درست ہے۔ نیز ایک آسان صورت فوت شدہ نمازوں کی ادائیگی کی یہ بھی ہے کہ ہر وقتی فرض نماز کے ساتھ اس وقت کی قضا نمازوں میں سے ایک پڑھ لیا کریں۔ مثلا فجر کی وقتی فرض نماز ادا کرنے کے ساتھ قضا نمازوں میں سے فجر کی نماز بھی پڑھ لیں، ظہر کی وقتی نماز کے ساتھ ظہر کی ایک قضا نماز پڑھ لیا کریں۔ جتنے برس یا جتنے مہینوں کی نمازیں قضا ہوئی ہیں اتنے سال یا مہینوں تک ادا کرتے رہیں، جتنی قضا نمازیں پڑھتے جائیں انہیں لکھے ہوئے ریکارڈ میں سے کاٹتے جائیں، اس سے انشاءاللہ مہینے میں ایک مہینے کی اور سال میں ایک سال کی قضا نمازوں کی ادائیگی بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گی۔ اور پھر جب بروز قیامت اللہ کی عدالت میں سب کے سب جو ہے حاضر ہوں گے تو ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کی بالغ ہونے کے بعد سے اور مرتے دم تک ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔